انس کو جیسے ہی انسا مل جاتی ہے تو انس اس کو یہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہوں، جس پر انسا کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، آگے تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے اور پورے محلے میں اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا کسی نے بھی مجھے، جس پر انس کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ تو انسا ایک دم سے ہکی بکی رہ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ یہ کس کا کام ہے، میں اس کو بھی جان سے مار دوں گی۔ تو انسا کو بتا دیتا ہے انس کہ یہ شایان کا کام ہے کہ اتنے میں ہی دوسری طرف خورشید چچا آ جاتے ہیں۔ خورشید چچا جب دیکھتے ہیں کہ انسا گھر کے باہر بے یار و مددگار بیٹھی ہے تو وہ تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ بیچاری ان کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ چاچا آپ تو جانتے ہیں نا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرے ایک یونیورسٹی کا لڑکا نہیں تھا جس کے خلاف میں نے بہت بڑی احتجاج کیا تھا، اس نے مجھ سے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے یہ جھوٹی ویڈیوز بنوا دی ہیں۔ جس پر خورشید چاچا اس کو گلا لگا کر کہتا ہے کہ بیٹا انسا میں تمہیں اپنی بیٹیوں کی جیسے سمجھتا ہوں، تمہاری جگہ اگر میری اپنی بھی بیٹی ہوتی تو میں یقین کر لیتا، اور تم تو ویسے بھی بہت اچھی بچی ہو، آؤ میں تمہیں گھر لے کر جاتا ہوں۔ ہمت بھی کیسی ہوئی تمہارے بھائی اور بھابھی کی تمہیں گھر سے نکالنے کی۔ اب خورشید چچا لے کر چلا جاتا ہے انسا کو گھر میں، اور اتنے میں ہی اب اس کے بھائی اور بھابھی باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جس پر خورشید چچا اس کو کہتا ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی انسا بیٹی کو گھر سے نکالنے کی، جوان جہان بیٹی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ اس جوان جہان کو شرم نہیں آئی جو ویڈیوز ہمارے منہ پر اس نے کالک مل دی ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ میں محلے دار ہو کر اس بچی کی گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ بچی بالکل پاکیزہ اور پارسا ہے، اور تم اس کے اپنے بھائی ہو کر اس کی پاکیزگی کی گواہی نہیں دے سکتے۔ جس پر انسا کو وہ کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا اندر، اپنے گھر کے اندر جاؤ، اچھی بچیاں باہر نہیں رہتی۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ اندر نہیں جائے گی۔ اتنے میں ہی اس کی بھابھی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار جو تم گھر کے اندر قدم بھی رکھا۔ جس پر انسا کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جتنا آپ کا آدھا حصہ ہے اتنا میرا بھی ہے، اور کوئی بھی مجھے میرے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ جس پر انسا یہ کہہ کر اندر چلی جاتی ہے۔ پیچھے کھڑا انس اپنی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اب شایان کو بھی اریسٹ کروانے کا سسٹم سٹارٹ ہونے والا ہے۔ دراصل اب انس نے اپنے اندر کے مردہ انسان کو جگا لیا ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا۔ انس چلا جاتا ہے ہاسپٹل میں اپنی پھپھو اور دادا کے پاس، جہاں پر اس کے دادا کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہاں پر شایان اور اس کے گھر والے بھی آتے ہیں تو انس اس کے منہ پر چپیڑے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، آج تمہاری وجہ سے جو ہم نے ضلالتیں دیکھی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ کہ اتنے میں ہی اس کی پھپھو انس کو روکتی ہے کہ بیٹا دفع کرو، ایسے منحوس لوگوں کے منہ بھی نہیں لگتے۔ جتنے میں شایان کہتا ہے کہ تمہارے کچھ زیادہ ہی پڑھ نکل آئے ہیں تو میں تمہیں دیکھ ہی لوں گا، لیکن اب شایان کو کیا ہی پتا تھا کہ اب انس نے اور انسا نے مل کر اس کو گرفتار کروا دینا ہے۔ دوسری طرف اب اس کی پھپھو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جب باہر امریکہ جائے گی تو انس کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا سکتی، کیونکہ دادا کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دادا تو اپنے آپ کا محتاج ہو گیا ہے، انس کو کیا خاک سنبھالے گا۔ اب اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ انسا کے ساتھ انس کی شادی کروا دیں گی، کیونکہ دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ بدنام ہوئے ہیں نا، اور اس بدنامی کو ایسے ہی لپیٹا جا سکتا ہے کہ انس اور انسا کا نکاح کروا دیا جائے، اور انس کی جتنی بھی جائیداد میں حصہ ہے وہ سارا کا سارا اس کے نام کر دیا جائے۔ اوپر سے اب پھپھو نے ایک بہت ہی کمال کا کام بھی کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اپنے باپ کو یعنی کہ دادا جان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ وصیت کر دیجئے کہ انس کا اس گھر میں اور جائیداد میں کتنا حصہ ہے اور سب کچھ اس کو دے دیجئے، تاکہ کوئی بھی کل کلا کو اس کو گھر سے نہ نکالے۔ اب یہاں پر دادا نے بڑا ہی شاندار کام کرنا ہے کہ اس نے اپنی 80% جائیداد انس کے نام لگا دینی ہے، اور باقی 20% شایان کے اور اس کی بہن کے نام لگا دینی ہے۔ دوستو یہ ڈرامہ سیریل تو بڑا ہی مزیدار ہے، بس تیرا ساتھ ہو۔ لیکن میں یہاں پر ایک تھوڑا سا بات یہ بھی کروں گی کہ فرحان سعید کی ایکٹنگ تو بہت اچھی ہے، لیکن فرحان سعید کی جگہ میری یہ خواہش تھی پرسنلی کہ اس ڈرامہ سیریل میں بلال عباس کو ڈالا جاتا، کیونکہ بلال عباس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، چاہے کوئی سیڈ سین ہو یا کوئی رومانٹک سین ہو۔ اوور آل فرحان سعید کی بھی ایکٹنگ اچھی ہے، اور ثنا جاوید کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔